انسداد دہشت گردی عدالت میں دہشت گردی کے مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس پر جج راجہ جواد عباس نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ عمران خان تفتیش میں شامل ہوئے، جس پر تفتیشی افسر عدالت کو بتایا کہ عمران خان ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، انہوں نے صرف ایک تحریری بیان بھیجا ہے۔ عدالت نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کیس میں ان کا بیان ہی چاہیے اور کیا برآمدگی کرنی ہے، کہ عمران خان کا وہ بیان آپ نے رپورٹ کا حصہ بنایا؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ عمران خان کا وہ بیان رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بیان ریکارڈ کا حصہ نہ بنانا آپ کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے، کیا وہ بیان آپ نے تحفے کے طور پر رکھا ہوا ہے؟ عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ پولیس تفتیش کر لے، پولیس بے شک جوڈیشل کمپلیکس کے باہر روم میں تفتیش کر لے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ پولیس چاہے تو عمران خان سے یہاں تفتیش کر سکتی ہے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان کا کہنا تھا کہ پولیس روز یہی لکھ کر دیتی ہے کہ عمران خان کے پیچھے کالعدم تنظیمیں پڑی ہوئی ہیں، عمران خان تھانے جائیں، کوئی بھی مار دے تو پھر کون جواب دہ ہوگا؟ بابر اعوان نے کہا کہ پولیس کو صبح ہی آفر کی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں تفتیش کر لے، کیا جوڈیشل کمپلیکس میں تفتیش کرتے ہوئے ان کی توہین ہوتی ہے؟ عدالت تفتیش میں حقائق چھپانے پر انہیں سزا دے سکتی ہے، عدالت انہیں یہ سزا سمری کارروائی کر کے بھی دے سکتی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بالکل قانون میں یہ سزا دینے کی گنجائش موجود ہے۔ عمران خان کے وکیل نے مزید کہا کہ ملزم پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لے تو کوئی قانونی حیثیت نہیں، پھر یہ شامل تفتیش ہونے کے لیے ذاتی پیشی کی شرط کیوں رکھ رہے ہیں؟ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے سارے ملزمان اسلام آباد پولیس میں آ گئے، کبھی کہا جاتا ہے کہ چیف کمشنر آفس کے آڈیٹوریم میں آ جائے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ کیا یہ پولیس مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کہہ دیں گے کہ کیس کالعدم تنظیم نے حملہ کر دیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے اپنے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ عمران خان سے تفتیش JIT نے کرنی ہے، تحریری بیان پر JIT نے مزید سوالات کرنے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی موجودگی کیسے ضروری ہے، سیکشن 160 پڑھیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے بابر اعوان سے کہا چیف کمشنر آفس میں جانے پر پولیس مقابلہ ہو جائے گا، کیا پہلے کبھی چیف کمشنر آفس پولیس مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیے کہ تفتیشی ٹیم کب اور کس جگہ عمران خان کا بیان ریکارڈ کرے گی، فریقین آپس میں مقام اور وقت طے کر لیں، عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم کوئی تجویز بھی نہیں دینا چاہتے، خود کوئی راستہ نکال لیں اور دونوں فریقین تفتیش کے لیے کسی ایک جگہ پر اتفاق کر لیں، تفتیش میں عدالت مداخلت نہیں کیا کرتی۔ عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ تو کسی کو بھی آپ دہشت گرد بنا سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کا قانون کا مذاق اڑا دیا، اپنے ملک کا مذاق اڑا دیا۔ ساری دنیا کے اندر یہ فرنٹ پیج کے اوپر آیا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی پہ کس چیز پہ پکڑا ہے، کس چیز پہ دفعہ لگائی ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر قانونی کارروائی، وہ کہہ رہے قانونی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کی لگائی ہے اس گورنمنٹ نے۔ یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ دہشت گردی کے قانون کی توہین ہے، اور سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے، جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو، اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں۔ تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی، اور گئی ہے بات، یہ ہمارے ملک کی توہین ہے۔